اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 274 10-15 آیات ہیں آج ہمارے پاس، لیکن ہم بار بار یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی دوسری ہی سورہ میں پیسے کا ذکر کیوں ہے، اتنا زیادہ کیوں ہے، کیا پیسہ اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سارا پیسہ لٹا دو، قربان کر دو؟ جیسے ہمیں بچپن میں اسلام کا آئیڈیا تھا نا کہ 3 جوڑوں سے زیادہ کپڑے نہیں رکھ سکتے اور ہنس نہیں سکتے اور کھانا اچھا نہیں کھا سکتے اور ہر چیز پہ پوچھ ہو جائے گی، کیا وہ سمجھایا جا رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ 15ویں سپارے میں ارشاد فرماتے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اپنا ہاتھ اتنا کھلا نہ کرو کہ اسراف حد سے زیادہ نہ ہو اور کنجوسی بھی نہیں کرنی، تو اب جب اسراف کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نا، ہم کسی انسان کے پاس برانڈڈ بیگ دیکھتے ہیں، کسی نے گوچی کا بیگ لیا ہوا ہے، اور پھر ہم عام طور پہ کامنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں اس انسان کو کہ آپ اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کے بینک میں 60 کروڑ پڑا ہوا ہے اور وہ آلریڈی 10 خاندانوں کا خیال رکھ رہا ہے یا جتنا اس کی کیپیسٹی ہے اتنا خیال رکھ رہا ہے، اس کے بعد اگر اس کی جیب اجازت دیتی ہے، اس کے لیے 4 لاکھ کا بیگ اسراف نہیں ہے۔ اگر کوئی عام انسان ہے جس کی تنخواہ ہی 70,000 ہے اور وہ ہر مہینے 30 ہزار روپے جوڑ جوڑ کے، جہاں کسی کی دوائی آ سکتی ہے، جہاں کسی کا پیسہ پے ہو سکتا ہے، جہاں کسی کی ایجوکیشن کے لیے ہم پے کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی، وہاں پہ ان کا حق مار مار کے اگر تب بیگ خریدا جا رہا ہے، یا جیسے ہمارے ہاں گھر خرید رہے ہیں ہم کہ قسطوں پہ مل جائیں، یہ گھر ہونا بہت ضروری ہے، گھر تو یہ پکا ہے ہی نہیں۔ نمرہ احمد صاحبہ کل ہی میں پڑھ رہی تھی کوئی نام اللہ تعالیٰ کا اسماء الحسنہ کا، وہاں سے انشی سے کہ حقیقت جو وہ ہے جو اس سے پہلے تھی اور حقیقت وہ ہے جو اس کے بعد ہے، اس دنیا میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ ساری زندگی ایک بات کا رونا رو رو کے ایک انسان مر جاتا ہے کہ مجھے اپنا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، گھر بنا لیا آپ نے، 60 لاکھ 70 لاکھ لگا لیے، اس کے بعد کیا ہوا ایونچولی؟ یو لیفٹ نا۔ اور یہ کیا جنت کا گھر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ جیسے ہی دنیا میں نقصان ہونا ہمارا، جیسے ہی لگے کہ یا اللہ یہ تو بڑا عجیب ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اپنے آپ کو بٹھا کے پوچھنا پڑتا ہے کیا قیامت والے دن یہ بات مجھے امپیکٹ کرے گی؟ اور اکثر جواب آتا ہے نہیں، دنیا کا نقصان ہوا ہے، چاہے بڑے سے بڑا بھی ہو تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جھیلا جا سکتا ہے۔ پھر اگر واقعی میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کہیں قیامت والے دن تو امپیکٹ نہیں آئے گا، اور جواب ہاں آ جائے کہ نہیں بھئی یہ نہیں کرنا تھا، یہاں امانت داری میں خیانت ہو گئی۔ امین لقب ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بہت بہت امانت دار، تاجر ہیں اور امانت دار ہیں، جو اپنے چیز کا نقص بھی بتا دیتا ہے کہ یہ ہیں خرابیاں ہیں اس میں، یہ اصل قیمت ہے۔ بالکل تاجر ہو کے ایماندار ہونا بڑا مشکل ہے۔ قرآن صرف امین اور صادق پہ ہی نازل ہوتا ہے۔ کتنی جگہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اصول توڑا جا سکتا ہے کہ پیسوں کا مسئلہ ہے، کھائیں گے کہاں سے، روڈ پہ آ جائیں گے۔ سورہ بقرہ انسان کو مینٹلی پریپیئر کر رہی ہے، ہرگز ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ چھوڑ دو اپنے گھر، اب اچھے کپڑے پہننا، اچھے بیگز خریدنا یا اچھے کھانے کھانا چھوڑ دو۔ دل سے پیسہ نکالیں گے باہر، پیسے کی لالچ اور ہوس نہ ہو کہ میں اپنے بھائی کی جائیداد بھی لینے کو تیار ہوں اور فلاں کا بھی حق مارنے کو تیار ہوں، اور کوئی پرنسپل ہے اسکول کا تو باقی سب کو کم 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 تنخواہ کے میری جیب میں زیادہ سے زیادہ آ جائے۔ جیب میں زیادہ سے زیادہ آ بھی گیا تو قیامت دیکھیں گے ہم، اس دن کیا یہ پیسے میرے کام آ رہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے لٹرلی کوٹ کیا ہے کسی کو قرآن پاک میں، جو قیامت والے دن کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے آج میرا مال اور میری اولاد کچھ کام نہیں آئی۔ وہ اولاد جس کے لیے پیسہ چاہیے تھا، ساری زندگی اسی اولاد کے لیے اکٹھا کیا ہے نا۔ جو انسان گھر بنا رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے تو گھر چھوڑ کے چلا جانا ہے، لیکن میری اولاد اچھے سے رہ لیں گی۔ ہمیں فکر کرنی ہی ہے تو جنت والے گھر کی فکر کریں۔ اتنا بونا کر دیا ہے ہمیں اس گھر بنانے، گاڑی خریدنے اور دنیا میں ایک سٹیٹس مینٹین کرنے کی خواہش نے، بڑا ہونے ہی نہیں دیا۔ ہمارے چھت پہ وہ ہوتا ہے نا، آپ گلاس رکھتے ہیں، اکثر ایکسپیریمنٹس دکھاتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر، گلاس میں کچھ مکھیاں جمع کی، ان کے اوپر گلاس رکھ دیا، آفٹر اے سرٹن پوائنٹ 3 دن 6 دن کچھ عرصے کے بعد وہ گلاس ہٹا دیتے ہیں اور وہ مکھی اس ایریے سے باہر جاتی ہی نہیں۔ مکھی کو لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہوا ہی ہے نا، اس کو پتہ یوں ہی چلا۔ ہمارے ہاں ہم بونے ہو گئے ہیں، ہمارے سروں پہ جو پریشر آیا نا، گھر، شادی، بچے، بیٹا خاص طور پہ، اور گاڑی، اس کے علاوہ کامیابی کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہی ہے کہ یہ نہیں ہے کامیابی۔ ہم پیسہ کمانے والے کو کامیاب سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیسہ لگانے والا کامیاب ہے۔ اب کسی کی تو ایک ڈیفینیشن
کو صحیح مان، دونوں اپوزٹ میں جا رہی ہیں تو کوئی ایک ہی درست ہو سکتا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کمانا بھی ٹھیک ہے لگانا بھی ٹھیک ہے. اگر نیت ٹھیک ہے کمانے میں کہ مقصد کلیئر ہے کہ میں نے لگانا ہے پھر آگے یا اللہ مجھے اس مقصد کے لیے پیسہ چاہیے، پھر آپ صبح شام کام کریں. ورنہ تو دنیا بڑا لالچی اور چھوٹا انسان بنا دیتی ہے انسان کو، ہر جگہ پیسہ پیسہ ایڈ دے دے. قرآن بھی بات کر رہا ہے صرف پیسوں کی نہیں، اپنا جان مال سب لگا دیں گے. سب سے کتب علیکم القتال پہلے فرض ہوا ہے، اب حکم آگے کہ وہ اور بات ہوئی ہی جا رہی ہے، بات ختم ہی نہیں ہو رہی پیسوں کے بارے میں. الذین ینفقون اموالہم، وہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، دن اور رات، کوئی وقت نہیں دیکھتے. رات میں بھی اس کا مطلب ہے جاگ رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کس انسان کو ضرورت ہے پیسوں کی؟ اس وقت شہروں میں تو بالکل ہی ایسے حالات نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو ساتھ والے محلے میں کیا ہو رہا ہے. فرسٹ آف آل وہ ریلیشن شپس مینٹین کرنے پڑیں گے. باہر جا کے وی ہیو ٹو سیک کہ کوئی ہے جس کی مدد کی جا سکے. ورنہ گھر آ کے تو جو مانگ رہا ہوگا وہ تو سب سے ہی پھر مانگ رہا ہے، اس کو تو ویسے ہی مل رہا ہے. پچھلی آیا میں جب فرمایا تھا کہ ان کے چہرے دیکھ کے کیوں نہیں پہچان جاتے، ہم پھر ڈھونڈ رہے ہوں جا کے کہ کسی کو مدد کی ضرورت تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو مانگ نہیں رہا لیکن اس کو مدد کی ضرورت ہے. میرے رب کا حکم آ گیا، اب ڈھونڈیں گے ہم. راتوں کو کس کے پاس وقت ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے؟ وہ جس کو پتا ہے کہ ایک 50,000 سال دن لمبا دن آ رہا ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس سے سخت ڈسکرپشن جہنم کی نہیں ہو سکتی کوئی. سورہ مزمل کی آیت ہے کہ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب کچھ سورہ نازل ہوتی تھی، سورہ الحدید ہے، سورہ ہود ہے اور ان کے آس پاس کی سورہ ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہو جاتے تھے پریشانی سے. ہم نے ابھی دیکھا ہے غزہ میں 1 سال میں لوگوں کے بال جس طرح سفید ہوئے پریشانی سے. کون سی پریشانی ہے جو اتنا امپیکٹ ڈال رہی ہے اتنے تھوڑے عرصے میں؟ الذین ینفقون اموالہم، اللہ کرے ہمیں حقیقتیں نظر آ جائیں، ہم دعائیں مانگنا شروع کر دیں. ابھی فی الحال یہ کوئی اور ہی دنیا، کوئی اور ہی سرکس چل رہی ہے، کوئی اور ہی ریالٹی چل رہی ہے جو اصل میں ریالٹی نہیں ہے، اور ہر انسان گم ہے اس کے اندر. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، ہمیں کس طرح مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں لگتا ہے ہمیں چاہیے یہ والے کپڑے اور یہ والے بیگ اور یہ والا سب کچھ. نہیں، وہ ہمیں موویز میں، اشتہار میں، ڈراموں میں دکھایا گیا ہے. ہر ڈرامے میں ہر ایک انسان، آج کل تو فیشن ہو گیا، بڑی گاڑی سے اترے گا وہ، اس کے پیچھے 2 گاڑیاں فالو کر رہی ہوں گی اور وہ اترے گا تو ایسے ٹہکے سے اترے گا اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہوگا. اس کو بدتمیز تو ہونا ہی ضروری ہے اور اس پہ میوزک ہیروئک لگا دیں گے اینڈ دس از آر ہیرو، چاہے وہ اتر کے پھر کسی کو گولی مار دیتا ہے. ہمیں امپیکٹ کا اندازہ نہیں ہے. میں نے اپنے خود اسٹوڈنٹ کے منہ سے سنا ہے، 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک ڈرامہ آ رہا تھا، I don't want to name this، لیکن وہ گنز پورا ڈرامہ ہی وہی تھا. اینڈ ہی سیڈ میم میرا بھی دل کرتا ہے میرے پاس بھی ایک گن اور میرے پاس بھی ایک گاڑی اور میں بھی یہی سب کروں. لوگ بولنے میں بھی نہیں ہچکچا رہا. آپ کا ہیرو جو مار رہا ہے لوگوں کو تو وہ کیوں ہچکچائے گا؟ پیسہ پریزنٹ ایسے کیا گیا ہے ہمیں کہ اب زندگی کا مقصد وہی ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ مقصد اٹھا کے پھینک رہے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیسہ تمہیں مجھ تک نہیں لے آئے گا، جمع کرتے رہو گے تو مجھ تک نہیں لے کے آئے گا، لگاتے جاؤ گے تو اور آگے آتے جاؤ گے، قریب آتے جاؤ گے. مقصد سمجھ آ گئے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، دنیا والے نہیں دے سکتے، نہ شکرانے کے ذریعے، نہ اپریسیشن کے ذریعے، نہ اکنالج کر کے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار اس. اور وہاں امید بھی نہیں رکھنی، اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے دیکھے کہ اچھا کیا اس کا چہرے پہ تاثر تھا کہ اس کو چاہیے تھا. جو ایگو بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں میں نے انسٹاگرام پہ دیکھا تھا کہ روڈ پہ بھی کسی کی مدد کر دو تو دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھا کرو، اس کے چہرے پہ تشکر کا جو احساس ہے تمہیں مغرور کر دے گا. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہیں لوگوں سے واپس کچھ نہیں چاہیے ہوتا. اپنے بہن بھائی پہ کسی پہ آپ نے خرچ کر دیا اور آپ سوچ رہے ہیں اگلی دفعہ بھی مجھ سے ایسی بات کر رہا ہے، کرے گا، اس سے تو بدلا نہیں چاہیے تھا نا، کس کے لیے خرچ کیا وہ کلیئرٹی مائنڈ میں ضروری ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ غمگین نہیں ہوں گے. ایک لمحے کے لیے ہم امیجن کریں ایک ایسی دنیا جہاں لوگ مر نہیں رہے پیسے کے لیے، جہاں پتہ ہے ضرورت اور خواہش کے درمیان کا فرق کتنے کم میں لائف سسٹین ہو سکتی ہے. زندہ رہنے کے لیے تو 4 طرح کی میکرونیز اور اتنی طرح کی بریانی اور یہ سب نہیں چاہیے نا. زندہ رہنے کے لیے تو کپڑے چاہیے اور کھانا چاہیے اور شیلٹر چاہیے. ضرورت اور
خواہش کا فرق تو کلیئر ہوگا، اور وہ کلیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جان قربان کرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ وہ جو اے سی میں سارا دن بیٹھا رہتا ہے اور نیٹ فلکس چل رہا ہے اور چپس کھائے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کبھی زندگی میں سختی جھیلی ہی نہیں، یا وہ جو دن اور رات باہر جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہے باہر کیا ہو رہا ہے. گھر کے اندر تو آپ کو کوئی نہیں ملتا نا آدھی رات کو، کیونکہ آپ کو تو دن کو ہی پتا ہے کون ہے جس پہ خرچ کرنا ہے. آیا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ جو دن رات خرچ کرتے ہیں، وہ جو اویئر ہیں، وہ جو جاگ رہے ہیں، جنہیں پتا ہے گھر کے باہر مسئلہ ہے. ورنہ جو اپنے گھر چار دیواری سے باہر ہی نہیں نکلا، اس کو تو اسی لیے ہم کہتے ہیں ببل میں رہ رہا ہے کوئی انسان، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس ریالٹی سے باہر بھی کوئی ریالٹی ہے. کیا ہمیں نہیں؟ اسی لیے ہم کل پرسوں بات کر رہے تھے نا کہ ایک سیکشن ہے جو ظالم ہے، ایک سیکشن ہے جو مظلوم ہے، اور ایک تیسرا سیکشن ہم لوگ ہیں، عام لوگ. مسئلہ صرف یہ ہے اس عام انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ظالم اور ایک مظلوم کا سیکشن چل رہا ہے باہر، وار کوئی الگ ہی لڑائی چل رہی ہے. اور آپ اب تو دیکھنے کے لیے باہر جانا بھی نہیں پڑتا، گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا پڑتا، فون ہمارے گھر میں، لیپ ٹاپس، انٹرنیٹ ہمارے گھر پہ. ڈاکیومنٹریز دیکھیں کیا کیا کچھ نہیں کھلتا. ہم جب روتے ہیں رونا کہ ہومو سیکشولیٹی یہ اب پروموٹ کر رہے ہیں اور بچوں کو گے ہونا سکھا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے ہمارے ملک میں تو یہ ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا ہے. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. خیبر پختونخوا والی سائڈ پہ بچے ایک ٹرک ڈرائیور نے اپنے ساتھ رکھے ہوں گے، اور آپ عام انسان کو ظاہر ہے نہیں پتا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کچھ سے رشتہ دار ہے، کچھ رشتہ دار نہیں ہے اس کا. مالچی جو ہمیں نظر آتے ہیں باہر، ہومو سیکشولیٹی کی باتیں کر رہے ہیں. ہم اب رونا رو رہے ہیں کہ برزخ کا ایک ڈرامہ بنا دیا. پتہ نہیں کب سے. واتقوا اللہ، وہی مسلمان جو جا کے اللہ کو کہتا ہے اللہ اکبر، ہوس کا مارا، واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، ختم ہی نہیں ہو رہی تکرار. کسی ایک انسان کو یہ سکھانا ضروری ہے تمہارا رب زندہ ہے، اس کے بندوں کو پاؤں کے تلے رونتے مت چلو. جسٹ بیکاز somebody needs money، 500 روپے کے لیے کسی سے اس کی جان اور معصومیت نہ چھین لو، کیونکہ وہ معصومیت پھر ہم ساری زندگی، وہ پھر بڑا ہو کے وہی مجرم بن جاتا ہے. جو انسان جتنا سکارڈ ہوگا وہ بڑا ہو کے، یہی کرمنلز ہیں نا جو ارد گرد گھوم رہے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں جگہ ریپ ہو گیا اور فلاں جگہ قتل ہو گیا اور فلاں جگہ یہ ہو گیا. کس گھروں میں سکون نہیں ہے؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ ہم پیسے کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، یا ہمیں گھروں کی چھوٹی چھوٹی سیاستیں کھا گئی ہیں. فلاں شادی میں فلاں نے کیا پہنا تھا، انہوں نے ہمیں کیا گفٹ کیا، ہم ان کو یہ والا واپس کریں کہ نہ کریں. فرقہ واریت سے ہی باہر نہیں آ رہے. فلاں اسکالر ٹھیک نہیں ہے، فلاں اسکالر نے یہ کہہ دیا، آپ نے محمد علی مرزا کا نام کیوں لے لیا، وہ تو ہیں ہی دین سے باہر. بک سٹور پہ گئی میں، اسلامک بک سٹور، اور ایک پوری کتاب چھپی ہے غامدی صاحب کے خلاف. غامدی صاحب کے خلاف کتاب چھاپنے سے بہتر تھا آپ دنیا کو بتا دیتے صحیح بات کیا ہے. وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، آپ بتا دیں صحیح کیا ہے. یہ آسان ہے نا یہ بتا دینا کہ وہ وہاں غلط ہے. بالکل ہوں گے، کون کہہ رہا ہے غلط نہیں ہے. الگ الگ چھوٹے چھوٹے محاذ پکڑے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے. پھر ہم ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں پلانٹس کے بارے میں، جہاں لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر بھی کانشیسنس ہے، دے کمیونیکیٹ ود ایچ ادر، اور کیا کیا کچھ چل رہا ہے. اور آپ سوچتے ہیں کہ اس سائنٹسٹ کو 10 سال کیوں بیٹھا ہوا یہ؟ غیر مسلم ہوں گے وہ سارے، ان کے چہروں پہ کچھ ہے جو آپ کو کسی مسلمان کے چہرے پہ بھی نظر نہیں آ رہا. پتہ نہیں وہ پرپز ہے، وہ زندگی سے پیار ہے، وہ جو میں ہے کہ الحمدللہ، جسے بغیر الحمدللہ بولے پتہ ہے all praise is due to اللہ. ساری ٹرانسلیشن میں یہی لکھا ہوتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیسی تعریف بتائیں ذرا مجھے، 10 نکات نکالتے ہیں آج اللہ کی تعریف کہاں کہاں بنتی ہے. نہیں نکلتے ہم سے. ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں ماں باپ بھی دیے، بہن بھائی بھی دیے، کھانا نہیں، وہ شکر ہے. تعریف کدھر بنتی ہے وہ بتائیں. بتائیں یہ آنکھ کیسے کام کر رہی ہے، یہ آواز کیسے ٹریول کر رہی ہے، فون پہ یہاں بیٹھے بیٹھے اتنی دور بات کیسے ہو جاتی ہے، کون یہ نظام چلا رہا ہے. انسٹاگرام پہ کل میں دیکھ کوئی ویڈیو ہے، کوئی راکٹ لانچ ہوا ہے اور وہ ہو رہا ہے آگ ہے اور دھواں ہے اور وہ جا رہا ہے ایونچولی وہ بالکل شیٹر ہو جاتا ہے، بالکل ختم، ایسے جیسے کسی دیوار سے چھت سے ٹکرایا ہو اور لوگ وہاں چیخے مار رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ دیکھنے جاتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور وہ جب سب ہو جاتا ہے، کوئی اور راکٹ لانچ کر رہا ہے، پھر مسلمان جا کے کھڑا ہوتا ہے آگے قرآن کی آیت لگاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کہا تھا تمہاری زمین پہ چھاتا ہے. ثابت کوئی اور کرے، قرآن میں بعد میں لے کے جاؤں گا، وہاں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. اس سے پہلے میں فرقہ واریت میں بزی ہوں، اس سے پہلے میرے گھر کی سیاست بھی ختم ہو رہی، اس سے پہلے میں ایک دوسرے کی ٹانگ تو کھینچ لوں ذرا، اس سے پہلے میرے فقہی مسائل تو ختم ہو جائیں.
سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بس یہاں ہی پھنسے رہیں گے. آج صبح امریکہ کی ایک آرگنائزیشن ہے ISRO, if I'm getting the name right, ایک پوڈ کاسٹ چل رہا ہے, 2 لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں, وہ پہلے بات کرتے ہیں یونیورس کے بارے میں. آپ کو سب سے زیادہ فیسینیٹ کیا بات کرتی ہے؟ اسے ابھی جو لائٹ آپ سے اور مجھ سے ٹکرا کے یونیورس میں جا رہی ہے, آؤٹر اسپیس میں جا رہی ہے, اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے دیئر فار ایور. وہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو وہ بھی ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے مسلسل, وہ ختم نہیں ہو رہی کہیں پہ. 400 سال بعد یا 4000 سال بعد کوئی بیٹھ کے ہماری یہ کانورسیشن دیکھ سکتا ہے, اٹس پرماننٹ. اور اس کے پیچھے بڑی سائنسز ہوں گی, سائنٹسٹ بیٹھا ہوا تھا آگے, کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں تھا اور بندہ. اور وہ ساری بات ہوگی 5-10 منٹ کی کہ آپ کو کیا فیسینیٹ کرتا ہے. اگلا سوال کیا پوچھا انٹرویور نے, وٹ ڈو یو تھنک, یہ آپ کو اسپرچل کرتا ہے جب آپ یہ ساری اسپیس دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل. ہاؤ, آپ کو کیا لگتا ہے اتنے وائی ڈڈ آپ کو پتا ہے ہم چھوٹے ہیں؟ وہ سائنٹسٹ کہتا ہے بالکل ہم تو بڑے, وی آر ویری اسمال. پھر کہتے ہیں اچھا پھر یہ اتنی بڑی گیلیکسیز کیوں ہیں, اتنی بڑی دنیا کیوں ہے؟ آپ کو ڈڈ یو فائنڈ دا پرپز؟ اسی کا کوئی پرپز نہیں ہے. دا گاڈ اٹ سیلف از دا یونیورس. وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں, اپنے آپ کو جان رہا ہے. کون بول رہا تھا؟ سائنٹسٹ. اس سے کسی نے پوچھا تم بتاؤ خدا نے کیوں بنایا یہ؟ کیونکہ اس کے پاس ڈگریز ہیں, اس کی بات میں وزن ہے. اب وہ جو بولے گا سامنے والا مان جائے گا, کیونکہ اس کے پاس پہلی بات میں وزن تھا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم داڑیاں رکھ کے, حجاب پہن کے, پگڑیاں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم تمہیں بتاتے ہیں اللہ کون ہے. نہ اس سے پہلے کی بات میں وزن تھا, نہ اس کے بعد کی بات میں وزن تھا. دنیا نہیں سن رہی. سائنسدانوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں لوگ جا کے وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ گاڈ, ڈز ہی ایگزسٹ؟ علم ہے نا کسی کے پاس, کسی نے اپنا علم ثابت کیا ہے, اب اس سے جا کے اور بھی علم کی باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. ہم نے کہا اپنا علم ثابت کیا کہ ہم سے آگے کوئی پوچھے تم بتاؤ خدا کون ہے. And I was just imagining کہ یہاں کوئی مسلمان بیٹھا ہوتا اور وہ فیسینیٹ ہو جاتا اور وہ کہتا کہ خدا نے یہ اتنی بڑی جو کائنات ہے یہ بغیر مقصد کے نہیں ہوگی. ہم چھوٹے نہیں ہیں, ہمارے اندر ہی پوری کائنات ہے. There must be a purpose and this is the purpose, this is what the Quran says. دنیا نے کیسے اسلام کے پیچھے بھاگنا تھا کہ ہاں اس بندے کی بات میں وزن ہے, کوئی کام بھی کرتا ہے, سارا ٹائم قرآن نہیں اٹھائے رکھتا. ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے ایک دینی انسان سے؟ ہنستا نہ ہو, بولتا نہ ہو, خاندان والوں کا دھیان نہ رکھتا ہو, اور ہر وقت نماز, قرآن یا تسبیح بس. اور قرآن پڑھو تو قرآن کہتا ہے بعد جا کے دنیا دیکھو, قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. دیکھتے کیوں نہیں دنیا شروع کہاں سے ہوئی؟ افلم ینظرون الی السماء کیف رفعت. آسمان کو نہیں دیکھتے کیسا بلند کیا ہے؟ اونٹ کو نہیں دیکھتے لٹرلی الی الابل کیف خلقت, اس کو کیسے بنایا ہے؟ بات صرف دیکھنے کی نہیں ہے, دیکھ کے انسان پہ کائناتیں کھلتی ہیں, اس کے بعد یہ ریسرچ کرنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اس کے پاؤں کا سٹرکچر کیا ہے اور اس کی آنکھ کا سٹرکچر کیا ہے. دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اس کی آنکھ میں ایک ایسی جھلی ہے جو اس کی جو ٹرانسپیرنٹ ہے. اس نے آنکھ بند کر لی ہے لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, کیونکہ اس نے صحراؤں میں ہونا ہوتا ہے, صحرا میں ریت کے طوفان آیا کرتے ہیں, اس میں وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا بیکاز اونٹ یا اونٹنی کو دیکھنا پڑتا ہے راستہ, لیکن آنکھ میں مٹی چلی گئی تو نقصان ہو جائے گا, تو وہ آنکھ بند کر لیتا اور پتہ نہیں چلتا. مگرمچھ ہے, ہم تو آنکھیں اوپر سے نیچے کھولتے ہیں, کچھ ہیں جو آنکھیں رائٹ ٹو لیفٹ, باٹم ٹو ٹاپ کھول رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیر از نو سائنس ان واٹ آئی ایم سیئنگ رائٹ ناؤ. ہم تو الرجک ہو جاتے ہیں کہ آپ ذرا دل بہلانے والی باتیں کریں, میرے زخموں پہ مرہم رکھیں. آپ کے زخموں پہ مرہم خود ہی آ جائے گا, پر رب تو پہچان جائیں گے. الحمدللہ سمجھ آ گیا تو یہ بھی سمجھ آ جائے گا اتنی بڑی کائنات کا رب جب مجھ سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو میں کون سے درجے پہ ہوں؟ گرا گرا کے لوگوں کو تو بات نہیں کریں گے نا. الذین یاکلون الربا, وہی آسمانوں کا رب ہے ابھی جو ہم گیلیکسیز کی بات کر کے آئے, وہ جو اتنی بڑی کائنات ہے اس کا چلا رہا ہے, وہ بتائے گا دنیا تم نے کیسے چلانی ہے. الذین یاکلون, اب لوگوں پہ ظلم مت کرتے پھرنا سود کھاتے کھاتے. یہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے انہیں شیطان نے چھو لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں قبر سے ایسے اٹھائے جائیں گے کہ جیسے پاگل دیوانے پھر رہے ہوں, جن پوزیس کر لیں. ہمارے یہاں بھی ایک کانسیپٹ ہے نا, اس کے اوپر کسی کا سایہ ہے, اس طرح ایکٹ کرتے ہیں جیسے کچھ ہو. قیامت والے دن ایسے ہوں گے. استاد نعمان علی خان سے I've seen people جو اسٹاک مارکیٹ میں جنہوں نے شیئرز وہ ان کے سٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اوپر جاتی ہے اور وہ پاگل ہو کے اچھل رہے ہوتے ہیں کہ بس ہو گیا, ورنہ سارا دن اسکرین کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ڈاؤن جب نیچے چلا گیا, اوپر چلا گیا, کیا ہو گیا. ویسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں.
کائنات کا رب وہ سکھا رہا ہے سود. آپ جا کے دنیا کو سود بتائیں. پچھلے دنوں پتہ نہیں کہاں میں نے دیکھا کہ جاپان شاید دنیا میں ایمانداری پہ 3 یا 7 یا کچھ اتنے ہی نمبر پہ, اور 130 نمبر پہ پاکستان ہے. اور پاکستان سے لوگ جا کے ان کو بتاتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دین کیا ہوتا ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں اللہ کون ہے. ایک بے ایمان انسان جا کے بتائے گا تو کہ مجھے نہیں سیکھنا. کریڈیبلٹی کدھر ہے, سی وی کدھر ہے تمہاری؟ اور جو ڈاکٹرز لوگوں نے پیچھے دیوار پہ لگایا ہوا ہوتا ہے نا, ہم مسلمانوں کے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, تباہیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے اس سے اوپر اٹھنا ہے, سارے مسئلے ختم. ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے میرے گھر پہ کھانا پورا نہیں ہو رہا, آپ کون سی باتیں کر رہی ہیں. آپ بڑا مسئلہ پکڑے تو صحیح, کھانا رب نے پورا کر رہا ہے. ابھی یہ مسئلے ہمیں کھا اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم کوئی بڑا مسئلہ پکڑ نہیں رہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ دنیا میں بڑا کام کر رہے ہیں ان کی زندگی میں یہ والے سارے مسئلے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had all of these problems جو ہمارے ساتھ ہیں. ایک ساتھ ایک دن میں 2 بیٹیوں کی طلاق ہو گئی ہے. کتنے بچے دنیا میں چلے گئے ان کی زندگی میں. ایک بچہ اس دنیا میں کسی کا چلا جائے وہ ساری زندگی کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے. اب تو میں نے کچھ نہیں کرنا. کائنات کا رب سکھائے گا سود حرام ہے. پوری دنیا میں چل رہا ہے نا سود کا نظام. کیوں؟ ہم ہی ثابت کر دیتے کسی ایک ملک میں اپلائی کر کے کہ یہ ہے رب کا نظام. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پہلے یہ بولا پھر دکھایا پاکستان دنیا کو. دنیا نے دیکھ لیا 70 سالوں میں لا الہ الا اللہ ہم کیسے ثابت کر رہے ہیں. اللہ کرے اب تاریخ بدلے. ایسے تو گزارا نہیں چلے گا. اب کوئی داڑھی مونچھ حجاب والا بیٹھ کے بتا رہا ہے لوگوں کو سود حرام ہے. میرا رب کہتا ہے. آپ کا رب اور کچھ نہیں کہتا. الحمدللہ. بار بار کیوں سورہ نماز میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سے شروع کرواتے ہیں؟ رب کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ مانو گے تب جب الحمدللہ مان جاؤ گے. ایاک نعبد, تم خود تیار ہوئے تھے میں عبادت کے لیے تیار ہوں. عبادت نے تم سے صرف نمازیں, روزے اور تسبیح تو نہیں مانگی تھی. نماز کے بغیر تو گزارا نہیں ہوا, نماز کے بغیر تو انٹر نہیں ہوئے. What did we do after that? کدھر ہے کوئی مسلمان کسی فیلڈ میں کھڑا ہوا نظر آ جائے؟ قرآن کلاسز پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ بچوں کو and you have some videos کہ اچھا آپ یہ ڈاکیومنٹری دیکھیں, now find out your purpose, اب یہ کرنا ہے. ماں باپ کو چاہیے نہیں آپ ان کو الحمدللہ ٹھیک بولنا سکھا دیں. ہمیں فرق نہیں پڑتا اس کا مطلب آتا ہے کہ نہیں آتا. کل ہم بات کر رہے تھے اللہ نور السماوات والارض, جس نے سینری پہ لگایا ہوا تھا 700 لڑکیوں کی بلیک میلنگ کی ویڈیوز, کیسی کیسی ویڈیوز اپنی جیب میں رکھ کے بیٹھا ہے, منہ میں ڈال لی ہے, کھا لی ہے کہ اچھا پکڑا جائے. وہ لفظ شرمندہ نہیں کرتے ہمیں؟ کس منہ سے جا کے دنیا کو کہیں سود حرام ہے؟ کر کے دکھائیں کون سا ہمارا بینک ہے جو ابھی فی الحال کام کر رہا ہو اس کے اوپر. ہمارے شریعہ لاز کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. جو رب کو ہی نہیں مانتا اس کو جا کے کیسے بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے تو سود کی چاہتے تو کر سکتے تھے نا. 2 صفحے بھرے ہوتے سود کھانے سے کیا ہوتا ہے. اللہ نے سود کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے, تجارت کو حلال کیا ہے. یہ جواب ہے. اب وہ انسان کیسے مانے جو اللہ کو مانتا ہے جانتا نہیں ہے؟ مسلمان جو کہتا ہے سٹاکس کے بغیر, شیئر کے بغیر کام کیسے چلے گا, یہاں پہ پیسہ لگانا ہے, پیسے کے اوپر پیسہ کمانا ہے. غیر مسلم کو جا کے میں کیسے, یہ پورا نظام کسی مسلمانوں کے لیے تو نہیں اترا. دنیا کے ہر انسان کو ظلم سے بچاؤ. کس پہ ظلم نہیں ہو رہا اس سود کی وجہ سے؟ پوری دنیا لپیٹ میں آئی ہوئی ہے, جال کی طرح بچھا ہوا ہے پوری دنیا پہ, اور کھا گئی ہے لوگ. کیسے جا کے بتائیں؟ بولنا تو نہیں تھا, کر کے دکھانا تھا. شہداء علی الناس, گواہی دو گے, کر کے دکھاؤ گے. باتیں کرنے والوں کو تو سورہ پہلے اس بارے میں ڈانٹ پڑ چکی ہے, تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو اچھائی سکھاتے ہو, اپنے بارے میں بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, جبکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون, سوچتے کیوں نہیں؟ کیسے سوچیں گے اللہ مجھے تو گھر کے مسئلے کھا گئے, فلاں نے فلاں فنکشن پہ نہیں بلایا, فلاں دعوت پہ بلا کے کھانے میں کیا دیا تھا. جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا, اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ کی بات سن کے رک جاؤ. اس سے پہلے جو ہو چکا ہے اس کی کوئی بات نہیں, پچھلا والا معاف کر کے باقی جو ریٹرن آتا ہے وہ لے سکتے ہیں. 1 لاکھ روپے کسی کو دیے تھے تو یو کین ٹیک دیٹ 1 lakh back.
ایسا نہیں ہے کہ اچھا وہ بھی چھوڑنا پڑے گا. وَمَنْ عَادَ اور جس کسی نے مخالفت کی فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ جو کوئی دوبارہ حرام کی طرف لوٹ گیا وہی جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا دنیا کی نمبرنگ کہتی ہے, میتھمیٹکس کہتا ہے کہ سود سے پیسہ بڑھ جائے گا. آپ نے آئی ڈونٹ نو کون سے ڈپازٹ ہوتے ہیں بینک کے, کون سے اکاؤنٹس ہیں جس پہ آپ کے پیسے بڑھتے رہتے ہیں. تو کوئی بھی انسان وہاں جا کے اس لیے کرواتا ہے کہ مجھے تو پیسہ بڑھانا ہے, مجھے تو ہر مہینے کا 10,000 جمع کرواؤں تو مجھے 1,500 2,000 ہر مہینے اس کا پروفٹ بھی آ جایا کرے. یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے. اب آ جاؤ دنیا کے سامنے, لے آؤ دنیا کا سارا میتھمیٹک رب کے سامنے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور صدقے کو بڑھاتا ہے. ہو گیا نا, دنیا کا میتھ کچھ اور کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون کچھ اور کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون کہہ رہا ہے 100 میں سے 10 گئے تو کم نہیں ہوئے, ملٹی پلائی بائی یا +700 ملٹی پلائی بائی آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی بڑھ گئے. دنیا میں دکھے گا نہیں. الذین یؤمنون بالغیب اس لیے پہلی شرط ہے تقوی والوں کے غیب پہ یقین رکھیں گے. دنیا کہہ رہی ہے یہاں پہ تو میں نے پیسہ بڑھایا تو بڑھ رہا ہے, نہیں آپ کے بچے بیمار ہو رہے ہیں, آپ کا گھر پہ آئے دن کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے, پیسہ آپ کو لگ رہا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا کہاں سے جا رہا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار سے محبت نہیں کرتے. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے. نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ فکسنگ سم تھنگ. وعملوا الصالحات تو اتنا چھوٹا لے آئے ہم کہ پانی پلانے پہ راضی ہو جائیں گے. ایک سیکشن ہے واقعی میں ہے, وہ رب ایسا ہی ہے وہ جو الشکور ہے ہماری ہر چھوٹی نعمت ہر چھوٹی کوشش پہ. لیکن کیا ہم نے پھر اتنے پہ ہی راضی ہو جانا ہے کہ یا اللہ مجھے لویسٹ لیول آف جنت دے دیں, باقیوں سے آپ دن میں جتنی دفعہ بھی ملیں آئی ڈونٹ کیئر. یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے تو تھوڑا ہی چاہیے. وہ جو حدیث ہم سناتے ہیں کہ ایک انسان آیا تھا, اس نے کہا تھا میں صرف 3 نمازیں پڑھوں گا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے. بعد میں حضرت ابو بکر نے بھی ایک کسی انسان کے ساتھ ایسے کیا, حضرت عمر غصہ کر گئے تو انہوں نے کہا یہ دین لینے نہیں آئے تھے, اس کو اسلام چاہیے ہی نہیں تھا. دین تو ہم نے پڑھا, دین میں جب آ گئے ہیں داخل ہو گئے ہیں تو جان سب سے پہلے مال سب سے پہلے مانگ لیا اللہ نے. یہ کلیئر کر دیا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تمہیں لگتا ہے جنت جانا اتنا آسان ہے, حالانکہ تم پہ وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو پہلے پیغمبروں اور لوگوں پہ آئی تھیں, اور وہ پکار اٹھے تھے متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کدھر ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ جو فکس کرنے پہ لگے ہوئے ہوں دنیا کو کہ I will fix it. اب کیا سوچوں میں یہاں بیٹھ کے, یہ سوچوں کہ میں تو ایک چھوٹا سا انسان ایک چھوٹے سے ملک میں رہتا ہوں, یا مجھے یہ جو ہم سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں. ابھی میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ لیا کہ میری باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے, تو آہستہ آہستہ بونا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے کسی نے سوچ لیا کہ my words are impacting the world, the universe and change is happening, اور سالوں بعد آنے والی جنریشنز تک اس کا اثر رہے گا. تو رہتا ہے اثر. اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہے, کب سمجھ آئے گا ہمیں. سوچ تو لیں گے یا اللہ پکڑا دے بڑا مسئلہ, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے دیکھ کے گھروں میں بیٹھ کے صرف آپ کانورسیشن سن رہے ہوتے ہیں اور آپ زمین میں گڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات چیت چل رہی ہے, یہ کس لیول پہ گرے ہیں ہم کہ انسانوں کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے اللہ کا ذکر کرتے رہنا, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر ایسے نہیں ہو سکتا کہ امیز ہوئے میں سب کہ آج میں نے یہ ڈسکور کیا پلانٹس کے اندر یہ ہو رہا ہے, آج میں نے یہ ڈسکور کیا کہ مکھی کے اندر یہ اتنی ساری سسٹمز ہیں. یاد اللہ کی بند مخلوق کتنی تکلیفیں, آپ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میں کام کر رہا ہوں تو نماز نہیں پڑھ رہا. حکم ماننا ہے تو پورا پورا ماننا ہے, دین میں پورے پورے داخل ہو جائے. اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرو. نماز تمہیں یاد کروائی کہ دنیا میں کیوں آئے تھے. نماز پریکٹس ہے آخرت والے دن کی کہ رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے اور پھر وہاں بولا کیا جاتا ہے. وَآتُوا الزَّکاۃَ وَآتَوُا الزَّکاۃَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ How many times اللہ تعالیٰ will repeat this sentence. پریشان نہیں ہو, گھاٹے کا سودا نہیں ہے, یہ سب واپس مل جائے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا, وہ غمگین نہیں ہوں گے. دنیا پہ ہوں گے ان پہ ہزاروں طرح کے خوف, جان کے خوف, لوگوں کی باتوں کے خوف, غم ہوں گے. آخرت میں کوئی غم نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو,
اتقوا اللہ، بی کانشیس آف اللہ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی ایمان رکھتے ہو۔ ان یہاں پہ بڑا خطرناک ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ اعلان جنگ ہو رہا ہے، اور اتنا مشکل الفاظ، اتنے سخت الفاظ کہیں نہیں ملتے قرآن میں، کہ تمہیں اپنی عقل پہ زیادہ بھروسہ ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ یا اللہ 5% انٹرسٹ نہ لگا تو کیا ہوگا۔ بچوں کے اکاؤنٹس بنا دیے ہیں آج ہم نے، کہ بچے کے اکاؤنٹ میں 1,000 روپیہ جمع کروا کے آخر میں آپ کو اتنا ہی مل رہا ہے جتنا آپ نے جمع کروایا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر 10% اور 20% کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ فیوچر، وہ جو رب آپ کو پال رہا تھا وہ اب بچے بھی پال لے گا۔ رب کہتے ہی پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ پھر اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، ہاں اگر توبہ کر لو گے۔ اسی آیا میں کیوں ہے ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنا نہیں ڈراتے کہ ہڈی ٹوٹ جائے، اتنا نہیں ڈراتے کہ دل ٹوٹ جائے، امید باقی نہ رہے۔ دیکھو اگر کرو گے تو میرے خلاف کھڑے ہو رہے ہو، سوچ لو کس کے خلاف۔ ایک دفعہ دنیا امیجن کریں ہم، کس کے خلاف، کس کے کھڑے ہو گئے؟ امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے سے ڈرتا پاکستان، اسرائیل کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے ہم، پاکستان میں فلسطین کا جھنڈا نہیں اٹھا کے گھوم سکتے۔ رب کے خلاف کھڑے ہونے سے نہیں ڈر لگتا، وہاں پہ پاور کا اندازہ نہیں ہے نا، جانتے ہوتے تو پتہ چلتا پاور کتنی زیادہ ہے، کس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وَإِن تُبْتُمْ، لیکن اگر تم معافی مانگ لو گے، اگر واپس لوٹ آؤ گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ ظلم کرو نہ تم پہ ظلم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کسی کو دے دیا اب سب چھوڑنا پڑے گا، تم پہ بھی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُظْلَمُونَ، تم ظلم نہ کرو تم پہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، قرض کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جتنا تم نے اصل میں دیا تھا، 5,000 دیا تھا تو 5 لے لو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر پتہ ہے سامنے والا پے نہیں کر سکتا تو پھر اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ معاف کر دو، اگر جیب اجازت دیتی ہے، اگر ظرف اجازت دیتا ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے۔ ابھی تمہیں یہ والی میتھ سمجھ نہیں آ رہی، کاش تمہیں دکھ جاتا قیامت والے دن کون کون سے پہاڑ کھڑے نیکیوں کے، دنیا میں کسی کو 2 روپے، دنیا میں کسی کو 10,000 روپے بخش دیے تھے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِیہِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے جس دن اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہی سیکوینس ہے، پہلے دن کا ہمارا لیکچر تھا اور یہ لاسٹ لیکچر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہ ڈسکرائب کرنے کے بعد، ایمان والے، کفر والے اور منافق لوگ ڈسکرائب کرنے کے بعد فرمایا تھا پہلے گروہ میں کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے دنیا بنائی ہے۔ سیکنڈ سیکشن میں کہا تھا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، نہیں تمہیں رب کا خوف نہیں ہے تو آگ سے ہی ڈر جاؤ۔ پہلے ارشاد ہو چکا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، کوئی انسان ہے جو نہ رب کو جانتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ لحاظ ہے، نہ کچھ ہے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے لا الہ الا اللہ کہتا ہو، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، تم اس دن سے ڈر جاؤ جو دن بڑا سخت ہے، وہ جو بچوں کو پورا کر دے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیا جتنی بڑی تسلی ہے اتنا ہی بڑا خطرہ ہے کہ جو کما کے جا رہے ہو اب تیار ہے نا واپس ملنے والا ہے۔ کبھی کوئی آپ سے کہے نا کہ اللہ کرے تمہیں بھی کوئی تم جیسا ملے تو ہمیں وہ بددعا نہ لگے، کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے سب کے ساتھ اچھا کیا ہے تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہونے والا۔ جس کے جو سیدھے رستے پہ تھا اس کے لیے اس سے بڑا دلاسا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں ہو گئے تمہارے بڑے نقصان، کوئی بات نہیں، آخرت میں پورا بدلہ ہوگا۔ اور جس کو پتا ہے دنیا میں کیا کچھ کر چکے ہیں وہ تو یہ آیا سنے گا اور پاگل ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کائنات کا رب اب ہمیں ادھار لینا سکھانے والا ہے۔ کس منہ سے سکھائیں دنیا کو کہ اللہ تعالیٰ ادھار لینا سکھا رہے ہیں ہمیں؟ دنیا کے سامنے تو عزت ہی نہیں رہی نا ہماری۔ زیادہ سے زیادہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ کسی کو پکڑ کے جلا دیتا ہے کیونکہ اس نے گستاخی کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ کسی لڑکی کے کپڑوں پہ تھوڑے عربی کے لفظ دیکھ لیتا ہے اور پورا مجمع ٹوٹ پڑتا ہے، کیونکہ عربی تو پڑھی نہیں تھی ساری زندگی۔ اللہ نور السماوات والارض سمجھ کیسے آتا اپنے گھر پہ لکھا ہوا؟ لا الہ الا اللہ سمجھ کیسے آ؟ وہاں پہ بھی اس کے لڑکی کے کپڑے پہ عربی دیکھی، بڑے سارے کے سارے یہ جری جوان جو پیدا ہوئے تھے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، انہوں نے عورتوں پہ حملے کرنے ہیں۔ یہ اللہ کا نام، وہ دنیا کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں اور انہیں یہی والی خبریں ملتی ہیں کہ یہ انہوں نے مار دیا۔ پاکستان سے سب سے زیادہ واقعات نکلتے ہیں
یہ اللہ کی محبت میں جان لے لوں گا کسی کی، اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنا پیسہ، اپنی نفرت، اپنا حسد قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو کہ فلاں تاریخ میں آپ کو اتنا قرض واپس کر دوں گا، تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔ بزنس ٹرانزیکشن ہے نا، آج بھی کوئی گاڑی خرید رہا ہو، ہم کہیں سے فون خریدیں، کچھ بھی ہو، تو وہ پراپر ایک مینول لکھا ہوا ہے جو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ ہے کوئی انسان جس کو لکھنا، جسے بزنس ٹرانزیکشن پتہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ اسے۔ ہم نے آج تک صرف قرآن کو ڈالا ہوتا ہے نا دین کی کتاب میں، کہ صرف قرآن ہی سیکھنا ہے، قرآن سیکھو تو قرآن کہتا ہے جا کے دنیا سیکھنی ہے، لیکن قرآن پڑھتے، ترجمہ پڑھتے تو سمجھ آتا نا کہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، جانا کتنی دور ہے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، یعنی کہ جو قرض لے رہے وہ لکھوائے گا۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا، جو قرض لے رہا ہے ہو سکتا ہے فور سم ریزن یا سو اولڈ یا کوئی وجہ ہے کہ وہ نہیں ہے اس کنڈیشن میں کہ لکھوا سکیں، اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اور 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو۔ جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے ذریعے، اس کے لیے بڑا آسان ہے سرنڈر کرنا کہ اللہ آپ کا حکم آیا میں نے بات مان لی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں وہ اٹھاتے ہیں، مسلمان، غیر مسلم تو بڑی دور کی بات ہے نا، مسلمان اٹھاتے ہیں یہ ولی آیا، اور ہر لڑکی ساری زندگی سوچتی رہتی ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے 2nd درجے کا شہری کیوں بنایا ہے، آپ نے مجھے برابری کے حقوق کیوں نہیں دیے، آپ نے مجھے تو برابر سمجھا ہی نہیں کسی کے۔ بزنس ٹرانزیکشن کی بات ہو رہی ہے، عام بات یہی پھیلی ہوئی نا، 1 مرد 2 عورتیں، گواہی ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی گواہی سے زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ کیئرفل گواہی کسی چیز کی نہیں ہے۔ انسانوں کے ساری زندگی کے کردار دیکھے جاتے تھے، کسی نے ایک وقت میں جھوٹ بول لیا، اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کا نہیں لکھا، جیسے فلاں وقت میں یہ والی گواہی دے دی تھی، اس کی بات نہیں مان سکتے۔ ہو سکتا ہے حدیث کی بات میں جھوٹ نہ بول رہا ہو، کہ حضرت عائشہ کے بعد 2 گواہیاں آئی، ان کے علاوہ بھی کسی اور نے بات سنی ہوئی ہے، تو 3000 سے زیادہ حدیث ہمیں حضرت عائشہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یا بات یہاں سے صرف بزنس ٹرانزیکشن کی ہو رہی تھی، بزنس ٹرانزیکشن میں یو نیڈ 2 women، کیسے کتنے آرام سے مینیپولیٹ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، پہلے بھی کر چکے ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ دوسری آیت کے ساتھ، اور یہ آگئی تیسری آیت۔ اب سمجھ آ رہا ہے ہمیں کہ خطبے سے پہلے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چھپانا نہیں، کچھ چھپایا کیسے ہے، مطلب چینج کر کے دکھا دیا ہے، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلا، سامنے والے کو نہیں پتہ چلا، اس کی بھی غلطی ہے، اس نے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا ہوا تھا، کیوں کوئی اللہ تعالیٰ کی بات مینیپولیٹ کر کے مجھ تک پہنچا دے، ترجمہ مطلب ہی بدل دے اس کا، اور میں ساری زندگی اپنے آپ اللہ تعالیٰ سے ہی شکوے میں بیٹھی رہوں کہ آپ نے خدا نہ خواستہ انصاف نہیں کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کو جان جائے نا، پھر اسے وجہ چاہیے بھی نہیں ہوتی، پھر اسے یہ جو بھی میں نے ساری ایکسپلینیشن دی ہے وہ چاہیے بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 2 عورتیں 1 مرد گواہی میں، ٹھیک ہے، جائیداد میں 2 عورتیں 1 مرد، یا اللہ I surrender, I know you, you know better, انک انت العلیم الحکیم، میرا علم بڑا تھوڑا ہے یا اللہ، میں کیسے انکار کر دوں، میں اتنے سے علم کی بنیاد پہ کل علم والے کے سامنے جا کیا آرگیومنٹ پیش کروں۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو آج کل یہ بحث پہ آ گئے ہیں کہ قربانی کریں تو قربانی کے اتنے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، یہ تو ہم کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف ایک بات نہیں سمجھ آئی، رب کا حکم ہوتا ہے، اس کے آگے پھر ابراہیم علیہ السلام جیسے سر جھکانا ہوتا ہے، ورنہ بنی اسرائیل بھی ہیں جو گائے کا قصہ سورہ بقرہ، وائی از اٹ کالڈ سورہ البقرہ، رنگ کیسا ہو اور عمر کیسی ہو، اسی مسئلے میں پھنس گئے ہم۔ شاید سورہ بقرہ کا ایک مقصد بس مسلمانوں کو یہ سکھانا تھا بات کیسے مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسی، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں جیسی نہیں، ہر بات میں میخیں، مجھے وجہ پہلے سمجھائیں پھر بات مانوں گا، پھر تمہیں میں ایمان کس رب پہ ہے، پھر تو تم سائنس پہ لاجک کے پجاری ہو، رب کو تو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے پہلے ساری سائنس لڑائیں، ساری لاجک، ساری ریزننگ، جائیں دنیا دیکھیں، کھولیں، پرکھیں، پڑھیں، سنیں، جب پتہ چل جائے کہ وہ رب ہے
اب اس کے آگے سرنڈر ہوگا. اب اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، وجہ نہیں دوں گا تمہیں، جانتے نہیں ہو اپنے رب کو، ظلم کرے گا وہ تمہارے اوپر. کتنی دفعہ نہیں آیا تمہیں پورا پورا بدلہ مل جائے گا، کتنی دفعہ نہیں آیا. تمہارا رب ظالم نہیں. اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں. قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں کاہلی نہ کرو. کسی کو لگ رہا ہوگا نا کہ کیا بات ہے، دو بھائی ہی تو ہیں، نہیں، بعد میں اسی وجہ سے جھگڑا ہو جائے گا، بعد میں اسی وجہ سے بھائیوں میں رفت آ جائے گی، دلوں میں بہت بغض آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے. لکھ لینا، ہر چیز سے بچا لے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی صورت میں ہو، آپ نے کچھ لیا اور اسی ٹائم پیسے پے کر دیے، تو اس ٹائم پہ اگر آپ نہیں لکھ رہے تو کوئی بات نہیں. جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. دو لوگ، ایک انسان ہے جو کچھ خرید رہا ہے، ایک انسان ہے جو کچھ بیچ رہا ہے، ایک انسان ہے جس کو قرض چاہیے، ایک انسان ہے جو قرض لے رہا ہے، جو قرض دے رہا ہے. وہ ان دونوں کا تو آپس کا معاملہ ہے، ان دونوں کا تو انٹرسٹ ہے اس کام میں. ایک گواہ ہے اور ایک لکھنے والا ہے جو باہر کے لوگ ہیں. ان دونوں کے ڈیفینس میں آئے اللہ تعالیٰ، گواہ کو نہیں تنگ کرنا اور لکھنے والے کو تنگ نہیں کرنا، ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا کہ اچھا یہ والا لفظ بدل دو، یہاں سے کیا فرق پڑتا ہے، اتنا تو حلال حرام چلتا ہے. اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ تمہیں یہ سب سکھا رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. قربان نہ ہو جائیں ہم اللہ تعالیٰ کے سکھانے کے انداز پہ. اور کیا سکھا رہے ہیں، مجھے لگ رہا تھا میری تکلیف میں میں اکیلی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا کوئی ایک معاملہ نہیں چھوڑا جہاں پہ گائیڈ نہ کیا ہو کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس رستے جانا ہے اور اس رستے نہیں جانا، یہاں تباہی ہے اور یہاں بچت ہے. قرآن نہ ہوتا تو کیا کرتے ہم، تو کس کو پکڑتے تکلیف میں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آج ہی میں آیا دوبارہ، آج ہی پڑھیں گے ہم ابھی. اللہ تعالیٰ کے پیغامات آنے کا جب سلسلہ شروع ہو جائے تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بیٹھے بیٹھے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کتاب پڑھنی ہے، آج کتاب پڑھنی ہے، اور آپ نے 2 مہینے ہو گئے کتاب کو ہاتھ میں، کوئی بھی بک ہے اور اٹھائی ہے، پیج کھولا ہے، اور آپ کو پہلے 3 لائنز کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا آج یہ کیوں پڑھائی جا رہی ہے. And then you put it back and you just smile at him with مل گیا آپ کا میسج. I know it now. اللہ کے بغیر ہمارا گزارا چلتا کیسے ہے دنیا پہ؟ نہیں چلتا نا. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں نہیں چل رہا، تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں اور اکیلے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جائے اور تکلیف اور اذیت ہوتی نہیں ہے. درد میں درد محسوس نہیں ہوتا، پھر آپ اس سے بھاگنے کے راستے نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، بلکہ وہ دن آ جاتے ہیں کبھی کبھی آپ کو پتا ہو کہ اب زندگی بڑی اچھی چل رہی ہے، یو لٹرلی آسک ہم کہ اللہ دل بڑا خالی ہو گیا ہے، درد کے بغیر گزارا نہیں. کون سا انسان ہے جو دنیا میں درد مانگتا پھرتا ہے؟ وہ جو رب کو جانتا ہے نا، جس کو پتا ہوتا ہے درد والی آہ نکلتی کیسے ہے دل سے. سر میں درد ہو رہا ہو شدید اور دل کہہ رہا ہو الحمدللہ یا اللہ، رب یاد تو آیا. ان سارے لمحوں کے لیے جب سر میں درد نہیں تھا اور مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ شکر ادا کرنا ہے. قرآن کے بغیر رہ نہیں سکتے ہم. اگر وہی رابطہ، وہی واسطہ جڑ جائے تو کیا کچھ نہیں سکھایا اللہ نے قرآن میں. یہاں تو بات سکھانے کی ہو رہی ہے نا، اور یہ بڑا ضروری ہے. فور اے ویری لانگ ٹائم میں انہی لوگوں میں سے تھی جن کا قرآن میں سارا فوکس، ساری تسلی کی آیات پہ ہوتا ہے. اور پھر جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں اور ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے کسی بھی رشتے میں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بند کیوں نہیں بندھا ہوا، یہاں کوئی حد کیوں نہیں ہے. تب پتہ چلتا ہے یہ قرآن اتنا، وہ والے سارے حدود کے حصے اتنے ضروری کیوں تھے، ہر انسان کو اس کی حد یاد کروانا اتنا ضروری کیوں تھے. یہاں سے باہر قدم نہ رکھنا، خبردار، سامنے والا میرا بندہ ہے، اس کا کوئی رب ہے جو اس کو پالنا جانتا ہے، جو اس کی حفاظت جانتا ہے، جو الرحمن ہے.
دنیا جب دل دکھائے نا اور تکلیف پہنچائے اور رد کر دے، نفرت کا ایک حالہ بن جاتا ہے ہمارے ارد گرد، اور وہ ختم نہیں ہو رہی کسی طرح، اس کا اثر نہیں جا رہا، پھر سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن کیوں ہے، بہت بہت رحم کرنے والا کیوں ہے۔ الرحم سے گزارا نہیں چلتا، نفرتیں دنیا تھوڑی نہیں دیتی، اس کے مقابلے میں رب بھی بہت بہت محبتیں نچھاور کرنے والا ہے۔ آخری دو آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ واپس ایک مسلمان تھا جو اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے قرآن کھول کے پہلے اس کو ہسٹری دکھائی ہے، ہم نے آج تک ہسٹری کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی۔ ہسٹری جاننا کتنا ضروری ہے۔ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ ہسٹری اور سائیکالوجی کے بغیر آپ کو قرآن سمجھ کیسے آ سکتا ہے، باہر جا کے دنیا میں ہسٹری اور سائیکالوجی سیکھیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہورائزن، ہماری سوچ کتنی وسیع کر دیا، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہ سب اسی کے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم جو کوئی بات اپنے دل میں ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب ضرور لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر ہمارے دل میں فوراً سے خیال آیا نا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ دس ساؤنڈز انفیئر، تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہم پیرامیٹر نظر آ گیا کہ ابھی میں رب کو جانتا نہیں ہوں۔ جو جانتا ہے اس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اتنا غیر منطقی اور غیر منصف سمجھا ہے کہ جسے چاہتا ہوں دنیا کے کسی اکھڑ مزاج انسان کے لیے تھوڑی بات ہو رہی ہے، رب کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اگر اس نے کسی کے لیے مغفرت چن لی ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا، جیسے کائنات کا سائنٹسٹ کہتا ہے کائنات کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم یہاں تک بول دیتے ہیں تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور عربی کا قاعدہ بھی وہی ہے، یہدی من یشاء والا، جس سے مغفرت چاہیے ہوگی اس کو مغفرت مل جائے گی، کیونکہ وہ پھر کام کر رہا ہوگا ویسے والے، جس جو چاہتا ہے عذاب سہنا اس کو عذاب مل جائے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کون چاہتا ہے عذاب سہنا، ہم یہی تو کر رہے ہوتے ہیں جب چوائسز کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، ابھی تو نہیں آ رہا نا، آخرت میں دیکھ لیں گے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لائٹ میں دیکھتے ہی نہیں ہیں ابھی۔ سب سے پہلا ایمان ان کا ایمان ہے۔ وہ جو ڈر گئے تھے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، یا کبھی کبھی جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے پوزیس کر لیا خدا نہ خواستہ، ہیلوسینیشن تو نہیں ہو گئی، یہ اصل میں ہوا ہے کیا ہوا ہے، سب سے پہلے وہ ایمان لائے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط واقعہ نہیں ہو گیا یہاں پہ۔ اور مومن بھی ایمان لاتے ہیں، کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ آج وقت کم ہے ورنہ یہی وہ آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نیکی صرف رخ موڑ لینا نہیں ہے، نیکی ایمان ہے۔ سورہ بقرہ کے مڈ میں بھی، سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں بھی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما، بالغیب میں یہ ساری چیزیں ہی آ رہی ہیں نا، اللہ، کتاب، رسول، فرشتے، لا نفرق بین احد منہم، وہ ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، انہیں ڈھانپ دے، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان سے اس کی کیپبلٹی، اس کے پوٹینشل سے زیادہ محنت نہیں کرواتے۔ ہم اکثر اس کو بوجھ میں ڈال دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ آج میں اسلام 360 میں اس کا مطلب ڈھونڈ رہی تھی اور بوجھ ڈھونڈ لیا، باقی سارے لفظ ڈھونڈ لیے، مل ہی نہیں رہا کہ اچھا یکل کاف لام فا کدھر ہے، مل کیوں نہیں رہا۔ بوجھ والے میں ابھی آگے لفظ آئے گا لا تحمل علینا اسرا، تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بوجھ کی بات نہیں ہو رہی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، and then you go back to مترادف القرآن، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے یہ محنت کے زمرے میں ہے، یکلف محنت کروانے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اس کی وسعت اور کیپیبلٹی سے زیادہ محنت نہیں کرواتے۔ جو جس جگہ بیٹھا ہے وہ اس قابل ہے، ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ کا قابل ہے، اپنے اوپر یقین تو رکھے کہ میں کر سکتا ہوں۔ کب تک اپنے آپ کو یہ بولنا ہے کہ میں تو چھوٹا سا انسان ہوں، مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔
لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو نیکی وہ کرے ان کے سر، اور جو اپنے لیے برائی کمائے گا وہ بھی اسی کے سر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ سورہ فاتحہ ختم ہوئی تھی دعا پہ، سورہ بقرہ مکمل ہو رہی ہے دعا پہ رب کا، اور سورہ قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے دعا پہ۔ رابطہ رہتا ہی دعا کے ذریعے ہے، پکار کے ذریعے، پکارتے رہیں گے تو رابطہ مضبوط رہے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، یا اللہ ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈال دینا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، وہ بوجھ جو ہم سہار نہ سکیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ ہم سے ایسے، یا اللہ تو میں کہہ رہی ہوں ربنا، اے ہمارے رب، بندہ قبول کر رہا ہے کہ میں بندہ ہی ہوں، اپنا آپ اپنی جگہ پہ رکھ کے، وہ یہ مان کے کہ کوئی رب ہے جو مجھے پال رہا ہے، اس کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی الگ ہوگا۔ اکثر جو اللہ تعالیٰ کو جان جائے، اللہ کرے کہ ہم نمازوں میں پھر وہ والی اونچی آواز نہ سنائی دے ہمیں، کہ پتہ ہی نہ ہو سامنے کوئی کھڑا ہے، دعائیں مانگ رہے ہوں تو پتہ ہو کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ گلی میں کھڑے ہوئے فقیر کو پتہ ہے نا مانگنا کیسے، اور آپ پیسے بھی اسی کو دیتے ہیں جس کے چہرے پہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو چاہیے۔ تو رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو چہرے پہ تاثر تو ہو کہ مجھے واقعی چاہیے، اپنی ساری بڑائیاں چھوڑ کے تو آئیں اللہ کے پاس، تضرعا وخفیہ، چھپ چھپ کے، خشوع خضوع میں اپنا آپ گر رہا ہو زمین میں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ آواز اونچی نہیں ہوگی دعا مانگتے ہوئے، واعف عنا، ہمیں معاف کر دیں۔ عفو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے معاف کرنا، ایک ہوتا ہے اس کی مینشن بھی نہ کرنا دوبارہ۔ واغفر لنا، ہمارے ڈھک دیں، ہمارے سارے گناہ ڈھانپ دیں۔ ورحمنا، ہم پہ رحم فرمائیں۔ انت مولانا، آپ ہی تو ہمارے دوست ہیں، پروٹیکٹیو فرینڈ، آپ ہی بچائیں گے یا اللہ۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کریں کافر قوم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں قرآن داخل کر دے اور ہمیشہ ہمیشہ قرآن کا ساتھی کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔